ایک دفعہ میں نا ٹک ٹاک چلا رہی تھی تو ایسے نمبر آنے لگے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں۔ میں نے بے وقوفی کی اور اس نمبر پر کال کر دی۔ جب میں نے کال کی تو بہت تمیز سے ایک لڑکا بولا، جی ہم آن لائن ورک کرواتے ہیں، آپ واٹس ایپ پر بات کریں۔ میں نے اس سے واٹس ایپ پر بات کی تو اس نے کہا آپ آن لائن ورک کرنا چاہتی ہیں میرے ساتھ؟ میں نے کہا مجھے تو ضرورت ہے، میں تو کرنا چاہتی ہوں آن لائن ورک۔ اسی طرح اس کی اور میری آپس میں بات ہونے لگی، لیکن آن لائن ورک میں مجھے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا، اس کا الٹا میرا نقصان ہو گیا۔ جو میں نے 500 10 پھر 1500 مطلب 500 1000 1500 جو میں نے دیا وہ میرا ضائع ہوا۔ وہ جو بھی مجھ سے بات پوچھتا تھا میں اس کو سچ بات بتاتی تھی، لیکن وہ مجھ سے سارے کے سارے جھوٹ بولتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں کی رہنے والی ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہاری تعلیم کیا ہے، تمہارا پروفیشن کیا ہے۔ میں نے سب کچھ سچ بتا دیا، لیکن وہ سب کچھ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا تمہاری باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، تم سے بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ تو کہنے لگا سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا میں آپ کا ہاتھ مانگوں گا اور آپ سے شادی کروں گا، صحیح طریقے سے، مسلمانی طریقے سے، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ تب میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا خاصا ہے، امیر ہے، میری شادی اس سے ہو جائے گی۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے رابطہ بڑھانا چاہا۔ جب رابطہ بڑھتا گیا وہ مجھ سے کچھ غلط باتیں کرنے لگا۔ جب اس نے مجھ سے غلط باتیں کی تو مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم مجھ سے غلط بات کر رہے ہو اور وہ غلط باتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، محبت میں دوستی میں تو یہ سب چلتا ہے۔ میں نے کہا چلتا نہیں ہے، اگر شادی ہوگی تو تمہارا حق ہوگا ایسی غلط بات کرنے کا، بلا وجہ مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا۔ اچھا اس کو میں نے کہا آپ اپنی تصویر مجھے سینڈ کریں۔ اس نے مجھے اپنے کزن کی تصویر سینڈ کی اور میں نے اس کو اپنی تصویر سینڈ کی۔ مجھے جب پتہ چلا کہ اس کے کزن کی یہ تصویر تھی، میں اس کے خواب دیکھ رہی تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی، اسی لڑکے کو اپنے دل میں سمایا ہوا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک نمبر کا دھوکہ میرے ساتھ کیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں بلاک کر دوں گی، تم نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا ہے؟ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میرا بھی اس کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، بات کے بغیر میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اس نے آگے بات کرنا شروع کر دی کہ میں تم سے شادی کروں گا، دعوے کرنے لگا، میں نے کہا چل ٹھیک ہے رشتہ بھیجو۔ پھر مجھے کسی سے اس کا پتہ چلا کہ وہ تو شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ جب دوبارہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا اس معافی کے بعد، اس کے کزن کی تصویر والی معافی کے بعد، تو میں نے اس سے کہا تم کتنے فراڈی ہو، تم کون سے مجھ سے جھوٹ بولو گے، تم لوگوں کی لڑکیوں کو ایسے خراب کرتے ہو، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے ایک آن لائن ورک کا تم سے کیا پوچھ لیا؟ تم نے میری زندگی خراب کر دی، مجھے برباد کر دیا۔ تو مجھے دھمکیاں دینے لگا، میں تمہاری تصویریں نیٹ پہ شو کر دوں گا، تم تو مجھ سے رابطہ کرتی تھی، تمہارے میسیجز دکھا دوں گا۔ میں نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، میں نے غلطی کی ہے، میرے گھر والے تو معاف کر دیں گے لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ جب میں نے اسے یہ بات کی تو اس کا نمبر بلاک کر دیا میں نے۔ پھر میں بیمار رہنے لگی، مجھے ایسا لگا کہ میں نے اس لڑکے کو معاف نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پھر میں نے اس کا نمبر ان بلاک کیا، اس کو معاف کیا، اور میں نے اس کو یہ بات کی کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اللہ پاک تم سے یہ ضرور بدلہ لے گا، کیونکہ تم نے ایک انسان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ ایک تم شادی شدہ تھے، 2 بچوں کے باپ تھے، فراڈی ہو تم۔ دوسرا اپنی تصویر تم نے مجھے ابھی تک نہیں دکھائی، تمہارے اپنے کزن کی تصویر سینڈ کی، اور اب کے کزن سے میں محبت کرتی ہوں، تم سے تو نہیں کرتی۔ تب وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ کیا کسی کو اسی طرح کرنا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔